کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں 25 مئی 2022 کی جانب، جب ایک لانگ مارچ ہوئی۔ اس سے پہلے کے 3-4 دن بہت اہم ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا قوم کو یاد دلایا جائے کہ 20 مئی کو انہوں نے کہا تھا میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لیکن 20 مئی کو انہوں نے نہیں کیا، اس اعلان کو مؤخر کیا، اسی امید میں کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ ان سے بات کرے گی اور جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا ان کے اقتدار کو گرانے کے لیے، اس کی تلافی کرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ 22 مئی کو انہوں نے مارچ کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد ملتان میں جلسہ کرنے کے بعد وہ سیدھے پشاور چلے گئے۔ ان کا ارادہ اسلام آباد آنے کا تھا اور اسی شام اسلام آباد بنی گالہ میں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، وہ موجود نہیں تھے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی چیز بدلی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان ہونا تھا اور ان کے کسی عمل کی وجہ سے 25 مئی 2022 کو الیکشن کا اعلان نہ ہو سکا، یہ بالکل غلط ہے۔ خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ایک پلان تھی، اس پلان میں ان کو باہر رکھنا بالکل اس پلان کا مقصد تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا، کیونکہ اس وقت بھی جو عوام کی رائے تھی ہر ایک کے سامنے تھی۔ اسی طرح 9 مئی 2023 کا دن ہے۔ 9 مئی 2023 کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بگدڑ مچی، ایک ایجیٹیشن ہوئی، جس کے نتیجے میں ریاست کو رد عمل دکھانا پڑا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہوتی، ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کیوں 9 مئی 2023 کو ایک نہیں 5 مقامات پر CCTV کیمرے جو تھے وہ جامد ہو گئے، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کیمروں کو جامد کیا ان سے پوچھو کہ 9 مئی کی پلان کیا تھی۔ ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ تھے تو ان کی شفاف ٹرائل کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ 10 مئی کو آپ نے ہزاروں لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیا؟ 10 مئی کو آپ کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود تھیں، ان لسٹوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اٹھایا، مارا پیٹا، گھروں میں آپ داخل ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی کے رد عمل کے طور پہ۔ ایک پلان موجود تھی اور ہم تقاضا کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، جو اس پلان کے حوالے سے جو ہمارا نظریہ ہے اس کی تحقیق کرے، جو نقطہ نظر ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تحقیق ہو، دیکھا جائے کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ ہم نے ہرگز قومی اداروں پر حملہ نہیں کیا، ہم ہرگز کسی قومی ادارے کی تضحیک کے مرتکب نہ ہوئے ہیں، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محب وطن ہیں، پاکستان کی فوج کو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ کسی بھی حوالے سے کمزور ہو یا اس کی عوام کی نظر میں تضحیک ہو۔ عمران خان صاحب نے پھر یہ کہا بار بار کہ آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس سمت میں چل پڑے ہیں اس سمت پہ چلنا چھوڑ دیں، ہم قانون اور آئین کی سمت پہ چلیں۔ یہ ملک کسی وائس رائے کے ذریعے نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ان کی طرح کے اور لوگ اس ملک کو چلائیں گے اور سویلین جو حکمران آپ نے کٹ پتلی کے طور پہ لا کے بٹھائے ہیں وہ صرف تماشے کے لیے بیٹھے رہیں گے اور پاکستان کی عوام اس پہ راضی ہو جائے گی، اس ڈھکوسلے کے تحت پاکستان چلے گا اور یہاں معیشت چلے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وائس رائے کا دور نہیں رہا۔ اب عوام کان رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، آنکھ رکھتی ہے، وہ سب کچھ سمجھتی ہے۔ پاکستان کی عوام کو دھتکارنا چھوڑ دیجئے، پاکستان کی عوام سے مکالمہ کیجئے، پاکستان کی عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے مکالمہ کیجئے۔ ہم سب مل کر پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی کے لیے ایک رول ادا کریں گے۔ ہمیں مت دھتکاریے، ہم یہاں موجود ہیں پاکستان کے محب وطن شہریوں کی صورت۔ ہم پاکستان کے عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کے تمام اداروں کو ہم ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اسی میں پاکستان کی فلاح ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے، یہ جو ہمارا پیغام ہے، عمران خان صاحب کا پیغام ہے، اس کو ہم دہراتے رہیں گے۔ پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے، اور وہ اب جانتے ہیں کہ اس راستے میں کون ان کے سامنے کھڑا ہے، کون ان کی ترقی کے سامنے حائل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک نیم مارشل لاء قسم کی حکومت پاکستان کے عوام کو قبول ہوگی، ایک دھمکی اور دھونس پر قائم نظام پاکستان کے عوام کو قبول ہوگا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا منصوبہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذاتی اقتدار یا طاقت کو دوام دینے کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے۔
آپ ہمیں ڈرائیں، آپ ہمیں دھمکائیں، آپ ہمیں اٹھا لیں، مجھے آپ اٹھا لیں گے تو کل کوئی اور یہاں بیٹھا ہوگا اور یہی گفتگو کرے گا. ہم پاکستان کے عوام اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے. خدا کے لیے آئین اور قانون کا راستہ اپنائیے، خدا کے لیے سچائی کا راستہ اپنائیے. پاکستان کے عوام کو مت دھتکاریے. آپ، ہم پاکستان کے عوام سب ایک ہیں. ہم مقتدرہ کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ عوام ہم سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں.